اس نیت سے اگر قرآن حفظ کیے کہ قیامت میں اللہ کے یہاں اونچا مقام چاہیے، سب سے پہلا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی دینی علوم کو سیکھنے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے گوشت اور ضرورتوں کا ایک سنٹر ہے وہ آدمی، اس کے ساتھ بہت سی ضرورتیں ہیں۔ اگر آپ علم دین سیکھ رہے ہیں اور اس نام سے کہ ہم اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں، حالانکہ خاص طور پہ اپنے یہاں سیکھنا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا غیر مسلم ملکوں میں علم دین کا سیکھنا یقیناً واضح طور پر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں روزی کم ملے گی، دوسرے علم سیکھیں گے تو زیادہ ملے گی۔ اگر اس نیت سے سیکھ رہا ہے کہ نہیں ہم سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے میں روزی بھی دے، یہ نیت ہے، تو انشاءاللہ اخلاص میں کمی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اونچا مقام چاہے قرآن حفظ کے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ اونچا مقام دے، جی ہاں، اللہ راضی ہو، اللہ اس کی برکتوں سے نوازے، جیسے کہ حدیث میں فضیلت ہے۔ لیکن حفظ قرآن کی وجہ سے دنیا میں نیک دیندار خاوند ملے، یہ بھی نیت صحیح ہے۔ کسی دیندار شخص کوئی، بلکہ آج کل تو شاید حافظ قرآن کو ڈھونڈتے نہیں ہیں لوگ، کہتے ہیں تو ہمیں پریشان کر دے گی، ہر چیز میں اللہ اللہ کرائے گی۔ کسی دیندار شخص کو یہ بتائیں گے کہ ہم حافظ ہیں تو نیک شوہر ملنے کی زیادہ چانس ہوں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم ہے دین کا اور یہ سیکھ رہا ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت دے، تو وہ بھی جائز اللہ تعالیٰ نے کہا دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایسی نیت سے حفظ قرآن کریں کہ آخرت میں کامیابی ہے، دنیا میں اپنا حفظ قرآن بتانے پر نیک خاوند ملنے کی ملے، ایسا جائز ہے شرعی طور پر، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق لما بین یدیہ، برکت والی ہے، اور اس کی برکت سب سے پہلی یہ ہے کہ اس کی اتباع آپ کریں، چلیں، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون۔ تو اس کی برکت دنیا اور آخرت کی آپ طلب کریں انشاءاللہ، بہت ہی شرعی چیز ہے انشاءاللہ، یہ جائز ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن آدمی اگر جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ علم دین سیکھتا ہے لیجاری بہ العلماء، تاکہ علماء سے اس نیت سے کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے، ان کو پریشان کر کے چھوڑیں گے، تو وہ علم دین وہ اس کے لیے قیامت کے دن وہ باعث عذاب ہو جائے گا، اور ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے ذریعے جہنم بھڑکائی جائے گی سب سے پہلے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے اور توبہ استغفار کی توفیق دے۔ اگر دل میں کوئی غرور بھی آئے تو